تین سوالات ہیں درود پاک کے بارے میں، چلائیں۔ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ سب سے چھوٹا درود شریف جو ہے وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کو ہر وقت پڑھ پاؤں آسانی سے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سب سے افضل درود کون سا ہے اور ہم کون سا درود شریف پڑھے؟ میں بھی روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ احمد فاروق جی، باب المدینہ کراچی۔ شعر ہم پڑھتے ہیں: تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مخصوص درود پاک ہے جس کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، یا کوئی مخصوص تعداد ہے درود پاک پڑھنے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو؟ اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی، جزاک اللہ خیر۔ پہلا سوال میں الفاظ یہ تھے کہ سب سے چھوٹا درود شریف۔ درود شریف تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے، جس میں اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، اب یہ چھوٹا کہاں رہا؟ درود شریف کوئی چھوٹا نہیں ہے، سارے درود شریف بڑے ہیں۔ اب یہ کہ ان میں الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ کم الفاظ کا درود شریف کون سا ہے۔ تو کم الفاظ کے درود شریف میں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی چھوٹا ہے۔ صلی اللہ یعنی کہ چھوٹے سے معاف کیجئے، اور کم الفاظ ہیں اس میں۔ صلی اللہ علی النبی، ان میں بھی کم الفاظ ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کم الفاظ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود و سلام دونوں ہیں اس میں۔ تو اس طرح یہ کم الفاظ کے درود شریف ہیں۔ تو جو درود شریف آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھیں۔ البتہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ صیغے بدل بدل کر درود شریف پڑھے۔ صیغے وہی کہ مطلب مختلف الفاظ میں جو درود شریف ہوتا ہے نا، یہ بدل بدل کر پڑھنے سے وہ اس میں شوق بڑھتا ہے۔ اسی طرح نماز میں قراءت میں بھی بدل بدل کر سورتیں پڑھنے سے خشوع میں اضافہ ہوگا۔ جب یہ رسالہ درود شریف کی برکتیں ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے اسکرین پر، تو مدینہ مدینہ یہ رسالہ اس ہفتے پڑھنے والا رسالہ ہے۔ آج انشاءاللہ اس کا باقاعدہ اعلان ہونا ہے، تو یہ تو کیوں منٹوں میں پڑھ لیں گے میرا خیال ہے۔ 17 پیج ہیں غالباً اس کے، 17۔ جی 17 صفحہ۔ ہاں، تو یہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو درود شریف پڑھنے کا بڑا شوق بڑھے گا انشاءاللہ۔ اچھا، مزید وہ ایک سوال، سب سے افضل درود پاک بچی، ہاں سب سے افضل درود شریف تو وہ ہے اپنے درود ابراہیم، لیکن اس میں صرف درود شریف ہے، تو نماز میں یہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ثواب کا کام ہے، افضل درود شریف کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ ساتھ میں سلام بھی پڑھ لیا جائے۔ تو ایسے درود شریف بھی پڑھے جائیں کہ جن میں سلام بھی موجود ہے، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو یہ آخر میں سلام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے ان پر درود اور سلام ہوں۔ تو یہ دونوں، کیونکہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس لیے وہ دونوں ہونا، درود اور سلام، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور تیسرا وہ دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا۔ مدنی پنسورہ پیج نمبر 187 سے شروع ہوا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شافع امم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. جو شخص یہ درود پاک کون سا؟ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور پڑھے، اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.